السلام علیکم ساتھیوں، یہ پراسرار اور دل کو دہلا دینے والی کہانی آپ ضرور سنیے گا اور برائے مہربانی لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ اس کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ میرا بیٹا کیسر بہت ہٹا کٹا تھا، صحت مند تھا، لیکن نہ جانے کیوں 3-4 مہینے سے بیمار ہو رہا تھا۔ چند روز شدت کا بخار رہا، پھر اس پر یہی کیفیت طاری ہونے لگی۔ بعض اوقات بالکل ٹھیک بھی ہو جاتا، مگر دوبارہ یہی دورہ پڑتا۔ اس بیماری میں اس کی خوراک بہت بڑھ گئی تھی۔ دودھ پیتا تو 2 سیر پی جاتا، 4 روٹیاں کھا جاتا، مگر اس کے باوجود اس کا بدن دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ کئی ڈاکٹروں حکیموں سے علاج کروایا، کوئی جگر کی خرابی بتاتا، کوئی وقتی بخار، مگر دوا کسی کی کارگر ثابت نہ ہوتی۔ ادھر سارا دن دفتر میں دماغ لگانا پڑتا، ادھر قدم رکھتے ہی کیسر کا خیال ذہن پر سوار ہو جاتا۔ اکثر وہ ساری رات ہم میاں بیوی کو بہت پریشان کرتا۔ دوسرے دن میں آفس نہ جا سکا، دھوپ میں کرسی ڈالے اخبار دیکھ رہا تھا کہ معمول کے مطابق صفائی کرنے والی آ گئی۔ مجھے دیکھ کر سلام کیا۔ آج دفتر نہیں گئے بابو جی؟ ہاں، آج چھٹی لی ہے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں، بس کیسر کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میں اس کی باتیں سن نہیں رہا تھا اور نہ اس سے زیادہ باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بولی، بابو جی اس کا علاج حکیموں کے پاس نہیں ہے، میری مانو تو اسے مولوی مقبول کے پاس لے جاؤ۔ مولوی مقبول جو 2 گلی چھوڑ کر رہتے ہیں؟ ہاں بابو جی وہی، وہ کالا علم کا توڑ جانتے ہیں، ان کے کلام میں بڑی برکت ہے۔ ایسا تعویذ لکھ کر دے دے ہیں کہ کیسا ہی بیمار ہو، کیسا ہی مسئلہ ہو، اللہ کے حکم سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بڑی دور سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس اور اپنی مراد پاتے ہیں۔ وہ اپنی ٹوکری پاس رکھ کر بولی، پھر تو واقعی کمال ہے ان کے ہاتھ میں۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ اس نے مجھے متاثر دیکھا تو کہا، کمال صاحب، وہ جو اپنے یاسر صاحب ہیں نا، ان کی بیوی کی اور ان کے پڑوس کے امین صاحب کی بیگم میں جھڑپ ہو گئی۔ یاسر صاحب کی بیوی امین صاحب کی بیگم کو بہت کوس رہی تھی کہ انہوں نے ان کا پلا پلایا مرغا کاٹ کے کھا لیا۔ بہت گالم گلوچ ہوئی، بات اتنی بڑھ گئی کہ امین صاحب کی بیگم نے قسم کھائی کہ تو نے میری بے عزتی کی ہے، اچھا نہیں کیا، 3 مہینے کے اندر اندر تیرے بیٹے کو ختم نہ کروایا تو میں بھی اپنے باپ کی بیٹی نہیں۔ بابو جی مجھے سب حال معلوم ہے، قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ٹھیک 3 مہینے کے بعد یاسر صاحب کا یہ گبرو سا بچہ لوٹ پوٹ ہو گیا۔ ہائے ہائے، وہ کانپ رہی تھی۔ ارے سچ مچ مر گیا بیچارہ، یہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ کیا زہر دلوایا تھا اس نے؟ زہر نہیں بابو جی، جنات بھیجے تھے اس پر۔ میں امین صاحب کی بیگم کے گھر بھی جاتی ہوں، جمعرات کی روٹی میں کبھی ناغہ نہیں کرتی، میں 2 گھڑی بیٹھ کر باتیں بھی کر لیتی ہوں۔ میں نے انہیں یاسر صاحب کی بیوی والی لڑائی یاد دلائی تو وہ بولی کہ میں نہیں بھولنے والی ہوں، اللہ چاہے تو میرا کلیجہ جلد ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بابو جی میں تو ڈرنے لگی ہوں، کیا ہائے ہائے یہ کیا کر بیٹھے گی اب۔ اسی خیال سے ایک دن یاسر صاحب کے ہاں چلی گئی۔ ان کی بیوی بہت اداس تھی، اس نے مجھے بہت سا آٹا اور 500 روپے خیرات کے دیے۔ میں نے جاتے ہوئے جب ان کے بیٹے کو دیکھا تو سچ کہتی ہوں وہ گول مٹول سا بچہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا۔ توبہ توبہ کر کے کہتی ہوں، بالکل بے جان لگ رہا تھا۔ معصوم بچے کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی، پھر دوبارہ بولی۔ پھر ایک دن میں ان کے گھر پر گئی تو دیکھا ان کا بیٹا چیخے مار رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا اس پر کوئی جھپٹ رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، اور ماں باپ بے بس اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ کیا کہوں بابو جی، پھر یاسر صاحب کے بیٹے کی موت کے وقت جب وہاں تھی تو مولوی صاحب نے ان کے بیٹے کی صورت دیکھ کر یہی کہا تھا کہ کسی نے بڑا سخت علم کروایا تھا۔ اگر یاسر صاحب ان سے بر وقت رابطہ کر لیتے تو وہ یقیناً اس بچے کی جان بچا سکتے تھے۔ بعد میں مولوی صاحب نے بتایا کہ ایک بہت ہی خبیث کالا جن تھا، اس کو جناتی دنیا سے بلایا گیا تھا اس دنیا میں۔ وہی جن اسے مار رہا تھا، اس کے جسم میں کانٹے چبھوتا، وہ اس پر حملے کرتا، اس کے جسم کو اس نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کبھی اس کے جسم میں جا کر وہ اس کو اندر سے توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیتا۔ تبھی یاسر صاحب کے بیٹے کا جسم بھی سوکھتا گیا۔ آخر 100 کانٹے پورے ہونے پر اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے جی میں آیا کہ سب کو ساری بات بتا دوں، مگر پھر میں ڈر گئی کہ اگر امین صاحب کی بیگم کو پتہ چل گیا تو وہ میرے اوپر بھی کوئی ایسا جن ہی بھیج دیں گی۔ بابو جی مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، اپنی کہہ کر مجھے سلام کر کے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس کی باتیں میرے ذہن میں گھومنے لگی۔ مجھے اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ عورتیں ایسی جھوٹی باتیں کرتی رہتی ہیں، وہمی ہوتی ہیں۔ بھلا ایک جن جناتی دنیا سے بلوایا گیا
پھر اس کے ذریعے ان کے بیٹے کو منوایا گیا؟ چلو اگر وہ کہہ بھی رہی ہے، ڈاکٹر حکیموں کو ہم بہت آزما چکے ہیں، چلو مولوی مقبول کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ اسی شام عصر و مغرب کے درمیان میں قیصر کو لے کر مولوی مقبول کے مکان پر پہنچا۔ دستک دینے پر مولوی صاحب بنفس نفیس باہر تشریف لائے۔ ان کے سراپے پر نظر پڑتے ہی میں ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بے اختیار میرے دل سے آواز اٹھی کہ یقیناً اللہ کا ان پر کوئی خاص کرم ہے۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، 50 کے قریب ان کی عمر، عاجزی اور احترام بھرے انداز، چہرے پر نور کا احاطہ۔ میں نے سلام کر کے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور قیصر کو چارپائی پہ لٹا دیا۔ وہ ایک لمحہ اسے غور سے دیکھتے رہے، پھر میری طرف دیکھ کر دھیمے لہجے میں کہنے لگے، بہت دیر کر دی برخودار، اس کا حال تو بہت برا ہو چکا ہے۔ اب خبر لی ہے تم نے؟ جی بہت عرصے سے علاج کروا رہا تھا مگر آرام نہیں ہو رہا۔ آرام کیسے آتا؟ اس کی تو جان پکڑی ہوئی ہے، ایسے میں کوئی دوا کیسے اثر کرتی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ کس نے جان پکڑی ہوئی ہے مولوی صاحب، اور کیوں پکڑی ہوئی ہے ابھی پتہ لگ جاتا ہے، کہہ کر مولوی صاحب اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی پیالی میں تھوڑا سا تیل لے کر آئے۔ قیصر کے سرہانے بیٹھ کر کتنی ہی دیر کچھ پڑھ کر انہوں نے دم کیا، پھر وہ تیل قیصر کے کانوں اور ناک کے نتنوں میں ڈالا۔ روغن کی خوشبو دماغ میں پہنچتے ہی قیصر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ پھر مولوی صاحب نے جلدی جلدی پڑھ کر پھوکے مارنی شروع کر دی۔ قیصر کا جسم ایٹتا رہا، ایسا لگ رہا تو اس کے جسم کو کوئی بری طرح سے نچوڑ رہا ہے۔ میں حیرت سے منہ کھولے ہوئے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قیصر کا چہرہ تمتمانے لگا، وہ ایک تڑپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور چلانے لگا، مجھے جانے دو۔ مولوی صاحب کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی اور میرے بیٹے کا چہرہ بھی سرخ۔ وہ بڑے پروقار لہجے میں بولے، ہرگز نہیں جانے دوں گا، بتاؤ تم کون ہو؟ قیصر کا جیسے گلا گھٹ رہا تھا، اس کی رگیں تن گئی تھی، جسم میں ایک زبردست کھچاؤ تھا۔ بڑی کشمکش کے بعد بولا، میرا نام عمیر ہے۔ مولوی صاحب کرخت اور سخت لہجے میں بولے، تم اس معصوم بچے کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اس نے میرے بچے کی ٹانگ توڑ دی تھی۔ ٹانگ توڑ دی تھی؟ وہ کیسے؟ ان کے مکان کے قریب پرانے پیپل کی جڑ میں ہمارا ٹھکانہ ہے، ایک روز میرا بچہ وہاں کھیل رہا تھا، اس نے وہاں اسے ٹھوکر ماری، میرے بچے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی تو اس نے پتھر اٹھا کر مارا۔ اپنے بچے کے بلبلانے پر میں آیا اور اسے پکڑ لیا، مگر تمہارا بچہ تو اس غریب کو دکھائی ہی نہیں دیا ہوگا، وہ اس کے راستے میں آیا ہی کیوں تھا؟ بہر صورت اب تو اسے کافی سزا مل چکی ہے، تمہارا بدلہ برابر ہو گیا، اب اس کی جان چھوڑ دو۔ نہیں، ہرگز نہیں، میرے بچے کی حالت نازک ہے، وہ مر گیا تو میں بھی اس کی جان لے لوں گا۔ مولوی صاحب یہ سن کر جوش میں آ گئے اور گرج کر بولے، میں تمہارا خاتمہ کر دوں گا، تم شاید مجھ سے واقف نہیں ہو، کان کھول کر سن لو، یا تو ایک ہفتے کے اندر اس کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ یہ نہیں ہوگا، یہی ہوگا۔ اچھا ابھی مجھے جانے دو، جاؤ۔ مولوی صاحب نے اسے آزاد کیا۔ میں خواب کسی حالت میں ان کی صورتیں تک رہا تھا، آنکھیں دیکھ رہی تھی مگر دل اسے فریب اور نظر کا دھوکہ سمجھ رہا تھا۔ کان یہ عجیب و غریب کلام سن رہے تھے مگر دماغ یقین کرنے پر آمادہ نہیں تھا، جو دیکھ رہا تھا وہ سچ تھا یا جھوٹ۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ قیصر بے ہوش ہو گیا تھا، ہوش میں آ کر منہ بسور رہا تھا، اس کے کمزور سوکھے ہوئے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ مولوی صاحب نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، میں تعویذ لکھ کر دے دیتا ہوں، بچے کے گلے میں باندھ دینا، اول تو وہ نہیں آئے گا، اگر پھر بھی آ جائے تو فوراً بچے کو میرے پاس لے آنا۔ مولوی صاحب اندر تعویذ لکھنے چلے گئے تو قیصر سے میں نے بہت سوال کیے مگر وہ ٹکر ٹکر میری طرف دیکھنے لگا جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ مولوی صاحب نے تعویذ لا کر دیا اور ہم وہاں سے چلے آئے۔ گھر آ کر میں نے تعویذ قیصر کے گلے میں باندھنا چاہا تو وہ تڑپنے لگا، میں نے زبردستی باندھ دیا تو اس نے کھینچ کھانچ کر دھاگا توڑ دیا اور تعویذ گلے سے نوچ کر دور پھینک دیا۔ میری بیوی ڈر گئی اور مجھ سے کہنے لگی، اس وقت زبردستی نہ کرو، بچہ کمزور ہے، جب سو جائے گا تو میں چپکے سے باندھ دوں گی۔ جب قیصر گہری نیند سو گیا تو جو ہی اس کے گلے میں تعویذ ڈالا وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا، پہلے کی طرح چیخنے لگا۔ ایسے موقع پر نہ جانے اس کی کمزور ہڈیوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی کہ وہ ہم دونوں میاں بیوی کے قابو میں نہ آتا بلکہ کوئی بہت ہی بڑا طاقتور مرد نظر آتا۔ صبح ہوتے ہی میں نے مولوی صاحب کی خدمت میں جا کر سارا ماجرا بیان کیا۔ وہ بولے، بہت ضدی اور مغرور معلوم ہوتا ہے، تم ایسا کرو کہ جمعرات کی رات کو ایک لمبا کدو لے کر بچے کے ساتھ لٹا دو اور صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ کدو یعنی لوکی اور بچے کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔
میں اس مشورے پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے لوٹ آیا۔ جمعرات آئی اور رات کو میں نے ایک کدو جو اس مقصد کے لیے پہلے ہی لا کر رکھ دیا تھا بے خبر ہوتے ہی قیصر کے پہلو میں ڈال دیا، لیکن وہ ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھا اور دونوں ہاتھوں سے اس کو دھکیلنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ کدو چارپائی سے ہٹا لیا گیا۔ جب وہ دوبارہ سو گیا تو آہستہ سے پھر سے وہ لوکی اس کے پہلو میں رکھ دی گئی۔ وہ پہلے کی طرح پھر اٹھ گیا اور وہی حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت حیران تھے۔ اسی کشمکش میں رات بیت گئی اور اسی طرح صبح ہوتے ہی میں قیصر اور اس کدو کو لے کر مولوی صاحب کے مکان پر جا پہنچا۔ انہوں نے مجھے اندر بلا لیا اور ایک انگیٹھی گرم کروائی۔ اس کے قریب وہ بوریا بچھا کر ایک طرف خود بیٹھ گئے اور سامنے مجھے بٹھا لیا۔ انگیٹھی میں دہکتے ہوئے کوئلے تھے۔ مولوی صاحب نے ایک پڑیا سے آگ پر اوت لوبان چھڑکا۔ ایک تیز خوشبو کا جھونکا اٹھا اور کمرے میں پھیل گیا۔ ماحول بہت پراسرار سا ہو گیا۔ میں نے قیصر کی طرف دیکھا اور کسی لاشعوری احساس کے تحت اسے کلیجے سے لگا کر بھیج لیا۔ مولوی صاحب چھری ہلا ہلا کر سامنے رکھتے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے انگیٹھی میں اود اور لوبان کو بھی چھڑک دیتے۔ آخر انہوں نے چھری آگ میں ڈالی۔ قیصر کا جسم کانپنے لگا، اس کی آنکھوں میں وحشت جھلکنے لگی۔ جو چھری سرخ ہوتی گئی قیصر کا خوف و ہراس بڑھتا چلا گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھ پر بھی خوف طاری ہو گیا۔ مولوی صاحب نے چھری کے دستے پر ہاتھ ڈالا تو قیصر چیخ مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مولوی صاحب نے مجھے اشارہ کیا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ کر رکھوں۔ میں نے قیصر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، مگر وہ اس قیدی کی طرح مچلنے اور تڑپنے لگا جیسے جلاد پھانسی کے تختے پر لے جا رہے ہوں۔ مولوی صاحب کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے۔ ایک ہی بار میں انہوں نے دہکتی ہوئی چھری اس لوکی یعنی کدو میں گھسا دی۔ قیصر نے ایک دل خراش چیخ ماری۔ کچھ دیر تک اس کا جسم میری آغوش میں ذبح ہوتے ہوئے دمبے کی طرح تڑپتا رہا اور پھر زور سے جھرجھری لے کر ساکن ہو گیا جسے بے جان ہو گیا ہو۔ قیصر کو اپنے ہاتھوں میں یوں بے دم اور نڈھال ہوتے دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، مولوی صاحب میرا بچہ۔ مولوی صاحب مسکرائے، ایک نرم مسکراہٹ۔ تمہارا بچہ صحیح سلامت ہے، البتہ جو جن اس کے اوپر حاوی تھا وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ اس دن سے قیصر کو بہت زیادہ فاقہ ہونے لگا، فرق پڑنے لگا، اس کی صحت بحال ہو رہی تھی، اس کی خوراک معمول پر آ گئی اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب چند دن بعد وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ مولوی مقبول کے اس عجیب و غریب علاج نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ مجھے خواہ دلچسپی ہونے لگی کہ مولوی صاحب سے مل کر جنات کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک اتوار کو فرصت ملتے ہی میں ان کے ہاں پہنچا۔ دستک دی تو ان کی بیگم صاحبہ دروازے پر آئیں۔ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی۔ خدا خیر کرے، کیا ماجرا ہے؟ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے جلدی سے مولوی صاحب کا حال پوچھا تو وہ روتے ہوئے بولی، بھائی وہ تو اسی دن سے بستر پر پڑے ہیں جس روز تمہارے بچے کا علاج کیا تھا۔ ہر تیسرے چوتھے روز آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں اور چلا کر کہتے ہیں تو نے میرے بھائی کو مارا، میں تیری جان لیے بغیر نہیں رہوں گا۔ دنیا جہاں کا علاج کرتے تھے، اب ان کا علاج کون کرے گا؟ یہ کہہ کر مجھے اندر لے گئی۔ مولوی صاحب بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے۔ ان کا کرتا پیٹ پر سے ہٹا کر دیکھا تو جگہ جگہ سے کھال ادھڑی ہوئی تھی اور خون رس رہا تھا۔ ملانی پھر اسے دیکھ کر رونے لگی۔ رات وہ جن ان کے سر پر سوار تھا، ان کی حالت دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی۔ سارا محلہ جمع ہو گیا۔ یاسر میاں کا اللہ بھلا کرے کہ اسی وقت بڑی مسجد کے امام صاحب کو بلا لائے۔ انہوں نے کچھ دم کیا تو ہوش میں آئے، ورنہ شاید خود کو جان سے مار دیتے۔ اس ماجرے نے میری حیرت میں حد درجہ اضافہ کر دیا۔ عقل کچھ کام نہیں کر رہی تھی۔ کیا جنات بھی انسانوں کی طرح انتقامی جذبات کے مالک ہوتے ہیں، یعنی بدلہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ میرا ذہن فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ کئی دن گزر گئے۔ اتنی ہی دیر میں میری ملاقات اختر سے ہو گئی۔ وہ میرے بچپن کا دوست تھا۔ ایک مدت کے بعد میں نے اسے دیکھا تو بے تحاشا خوش ہوا اور اسے لپٹ گیا۔ کافی دیر تک ایک دوسرے کے حالات سنتے رہے۔ باتوں باتوں میں مولوی صاحب کا بھی ذکر آیا۔ تمام حالات سن کر اختر خوب ہنسا، کہنے لگا، بھائی مجھے اس مولوی سے تو ملواؤ۔ اگر واقعی عملیات کے ذریعے ان میں کسی کی جان لینے کی طاقت ہے تو وہ ایک عمل ان امن پسند شخصیتوں کے لیے بھی پڑھ دیں جنہوں نے آج جنوں بھوتوں سے زیادہ بھیانک طور پر پوری انسانیت کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس لیے وہ جو ہدیہ چاہیں مجھ سے طلب کریں۔ میں ان سے ملنا چاہوں گا کہ ایک جن کو انہوں نے اپنے عمل سے مارا۔ اس کے اس طرح کے مذاق اڑانے سے میں کھسیا گیا اور اسے قائل کرنے کے لیے کہا، اختر تم جانتے ہو کہ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن آنکھوں دیکھے حال کو کیسے جھوٹ اور فریب مان لوں؟ میرا بچہ تڑپ رہا تھا
اور اب دیکھو اس کی حالت۔ بہر صورت میں تمہیں کسی روز مولوی صاحب سے ضرور ملواؤں گا۔ ایک روز شام کے وقت میں اور اختر ٹہلتے ہوئے مولوی صاحب کے گھر کی طرف نکل گئے۔ گلی میں 2-4 آدمی ہمارے قریب سے باتیں کرتے ہوئے گزرے۔ بھئی عجیب بات ہے، دیکھنے میں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے، مگر اف، میت کتنی وزنی تھی، جیسے 2 آدمیوں کو بوجھ اٹھا رکھا ہو، ایک نے کہا۔ دوسرا بولا 2 ہی تھے، ایک وہ، دوسرا وہ جن تھا جو ان پر سوار تھا، قبر تک پیچھا نہیں چھوڑا اس نے بھی، اور پھر جان کس مشکل سے نکلی ہے، تڑپ تڑپ کر اور سسک کر، توبہ توبہ، اس طرح مارا ہے نا کہ کوئی وہ منظر نہ دیکھ سکے۔ میں نے دیکھا مولوی صاحب کے دروازے کے سامنے دری بچھی ہوئی تھی، چند بزرگ اور جوان بیٹھے تھے، وہ بھی ایسی ہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کس کی میت ہو گئی، اور یہ سن کر مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا، میرے کان میں ان کی بیگم کی آواز گونجنے لگی اور میں اختر کی طرف دیکھنے لگا۔ بتاؤ، جنات پہ یقین نہیں رکھتے؟ کس نے مارا ہے انہیں؟ بتاؤ۔ وہ چپ تھا، خاموش تھا، پر مجھے یقین ہے یہ اسے جن کا بھائی تھا جس نے مولوی صاحب کی جان لی۔